اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انتہائی محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم الحمدللہ السلام۔ آج آپ نے ماشاءاللہ ہماری سسٹر نے بڑی اچھی ریویژن کروا دی آپ کو، تو اب قریب ہے کہ الحمدللہ آپ لوگ بس QC 1 کمپلیٹ کرنے والے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ لوگوں کو کافی حد تک سمجھ بھی آ گیا، 50% سے زیادہ الفاظ آپ سمجھ گئے ہیں۔ اب اس سلسلے کو آپ نے یہاں پہ روکنا نہیں ہے، اس سلسلے کو آگے لے کر چلیں۔ ابھی میں تھوڑا سا آپ کو تصدقوں کا انٹروڈکشن کرواؤں گا، اس کے بعد QC 2 جو آپ نیکسٹ اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا انشاءاللہ آپ کو انٹروڈکشن کروائیں گے، کیا ہوگا کیسے ہوگا۔ جی، تصدق کیا ہے؟ تصدق کیا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو خصوصی ارشادات کی روشنی میں پروان چڑھا۔ حضرت انس بن مالک کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضرورت مند سائل کو کام کر کے روزی کی عملی تربیت و تعلیم کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے تم روزے قیامت ماتے پر مانگنے کا داغ لیو۔ ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، تو ہم نے اوپر والا ہاتھ بننا ہے، نیچے والا نہیں۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ مانگنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گھر میں کوئی چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جی پیالہ ہے، پیالہ جسے ہم کٹورا بھی کہتے ہیں پیالہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ٹھیک ہے، اس کو لے آؤ۔ اور اس کو وہاں پہ جتنے صحابی بیٹھے تھے انہوں نے کہا کوئی ہے اس کا خریدار؟ تو ایک صحابی نے کہا جی میں 1 درہم دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کوئی اس سے زیادہ، پھر 1.5 درہم، پر آپ نے 2 درہم میں فروخت کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی کہ 1 درہم سے اپنے گھر کا گزارا کرو۔ اور ایک سے بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کلہاڑا خریدنے کا کہا گیا، اور بعض روایات کے اندر ہے کہ رسی کا کہا گیا۔ برابر رسی یا کلہاڑا جو بھی، تو انہوں نے کہا جی جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے کر اور بازار میں بیچو اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ بھرو۔ تو اسی حدیث کے مطابق اسی سلسلے کے بارے میں جب آپ لوگ پوچھتے ہیں، مختلف سوالات آتے ہیں کہ جی ہم کہاں پہ اس کو خرچ کریں، تو ہم نے اس سلسلے میں کہ تصدق کے قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ہے کہ صدقہ کرو، صدقہ کرو، صدقہ کرو۔ تو اس کی بنیاد پہ ایک تھوڑا سا ہے، اس کا آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن کروانا چاہ رہے ہیں۔ اس تنظیم کا مقصد ذہن میں رکھیے گا، معاشی امداد کے ذریعے معاشرے کے مالی طور پر انتہائی پیچھے ہوئے طبقات کے مناسب کمائی کے موقع، وہ لوگ جو بالکل غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ان کو ہم معاشی یعنی کہ کچھ پیسے، کچھ ایسا بزنس کروا کر دیتے ہیں جس سے وہ اپنے بچوں کا، اپنے سارا اس کام کو لے کر چلے، نہ کہ یہ وہ مانگتا ہی رہے۔ اب اس کا سلسلہ ایک رقوم کو جمع کرنا، ان کا انتظام، انصراف، ضرورت مند افراد کی نشاندہی، جو اس گروپ، یہ واٹس ایپ گروپ کا ایک پارٹ بن جاتے ہیں لوگ جو اس کو جوائن کرتے ہیں۔ آپ لوگ ہی ہوتے ہیں جو لوگ اس میں سے وہ کسی بھی بندے کی یا فیمیل کی، میل کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہے جس کو بھی یہ ضرورت ہے، تو وہ رسپانسبلٹی اس بندے کی ہوتی ہے۔ پھر ایک ہماری ایک انویسٹیگیشن ٹیم ہوتی ہے، اس کو انویسٹیگیٹ تھوڑا سا کر لیتی ہے کہ باقی اس کو ضرورت ہے یا نہیں۔ مگر آسان اور قابل عزت طریقے سے رقوم کی فراہمی آسان بھی ہے اور عزت کے ساتھ رقوم کو صدقات، قرض حسنہ اور سرمایہ کاری کی بنیاد پر فراہم کیا جاتا ہے۔ اب اس کا کیا جی تنظیم سازی کا طریقہ کار، ابتدائی تنظیم واٹس ایپ گروپ کی بنیاد پر کام کرے گی۔ ایک گروپ میں 20 سے لے کے 99 لوگ ہوتے ہیں۔ اراکین کے لیے مناسب شرائط پورا کرنے، یعنی کہ تاحیات، اس کو ہم نے کر دیا ایٹ لیسٹ 1 سال کے لیے اونلی 1000، 1000 روپے جمع کروانے کا مصمم ارادہ کریں۔ پھر اس کے بعد گروپ رکن بننے کے بعد خود کم از کم آگے بھی اس کو چلائے، ہم کہتے ہیں اس کو آگے لے کر چلیں۔ یہ ہمارا ایک مین مرکزی گروپ چل رہا ہے، اس کے آگے سے ہم لوگوں نے مزید گروپ بنا ہوا ہے جس میں آپ لوگوں کو مرکزی گروپ کے اندر تو بہت زیادہ لوگ ہو چکے ہیں اور 2 لاکھ سے اوپر سے آ رہے ہیں، اور ہمارا بھی یہ جو سیکنڈ چل رہا ہے اس کے اندر 35، تقریباً 50,000 کے قریب ہے۔ تمام تنظیمی سرگرمیوں میں شمولیت کی کوشش بھی آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ اوورال اس گروپ کا، واٹس ایپ گروپ کا ایک نمبر، ایک الاٹ ہوتا ہے رقوم کو اکٹھا کرنا۔ اب رقم کیسے اکٹھی کی جاتی کہ تمام اراکین جو اس گروپ میں ہوتے ہیں 10 تاریخ تک اپنی رقم، آج کل پتا آپ کو ایزی پیسہ، واٹس ایپ، جو بھی ان کا رقم ہوگی موبائل ایپ کے ذریعے آپ بھجوا سکتے ہیں۔ فینانس سیکٹری تمام رقوم کا انتظام انصراف کا ذمہ دار ہوگا، اور جب ضرورت ہو آڈٹ کے لیے جواب دہ بھی ہوتا ہے۔
اب رقوم کا اجرا جمع شدہ رقم اسی ماہ کوشش کرتے ہیں ہم کہ جو 20,000 سے لے کے 50,000 تک ہے کہ کسی کو ہم نے دینی تھی. گروپ کے ارکان 3 لوگوں کو ریفر کر سکتے ہیں. دیے گئے ناموں کی بنیاد پر درخواستیں ہر ماہ کی 10 تاریخ تک جمع ہوتی ہیں. بہرحال اس کی انویسٹیگیشن سارا یہ سلسلہ ہونے کے بعد اس کے آئی ڈی کارڈ کی کاپی ریکوائرڈ ہوتی ہے. مین جو بندہ اس کو ریفر کر رہا ہوتا ہے وہ اس چیز کا رسپانسیبل ہے کہ وہ جو پیسے ہیں، کیونکہ یہ صدقے کے پیسے ہیں، لوگوں کی امانتیں ہیں، وہ اس چیز کی رسپانسبلٹی اس کی ہوگی کہ وہ آیا کاروبار کے اندر ہی کسی کی شادی، کسی کی بیماری، کسی کی ایجوکیشن، اس پرپز کے لیے یہ سارے پرپز فلفل ہو جاتے ہیں اگر کوئی شخص اس قدر غریب ہے کہ اس کے پاس 50,000 بھی رقم نہیں ہے اور وہ صرف چھوٹا موٹا کاروبار کر سکا. ہم نے الحمدللہ کوئی 35 سے زیادہ لوگوں کو ہم دے چکے ہیں. اب تصدق ہے کہ یہ انتظامی ڈھانچہ ہے، اس کا سرپرست صدر، جنرل سیکرٹری، فنانس سیکرٹری، مشران، ماہرین، یہ سارا اس کا پورا وہ ایک ہے. ابھی دیکھیں سلائی مشینیں ہم نے ڈفرنٹ لوگوں کو دی ہیں. یہ ایک موہن صاحب ان کو سائیکل اور یہ کیا کہتے ہیں اس کو کیمیکل کا کام کیا. آپ اس کا تھوڑا سا سن بھی سکتے ہیں. تو پرپز یہ ہے، یہ جو ساری چیزیں گروپ میں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو آپ رقم بھیجیں گے اس کا ایک سکرین شاٹ بھی آپ گروپ میں بھیجیں گے. پھر اس کی کمپلیٹ ساری ڈیٹیل آپ کو بھیج دی جاتی ہے، پوری گروپ میں بھیج دی جاتی ہے. پھر جو ریفر کرتا ہے اس کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے. پھر جب اس کو پیسے ٹرانسفر کر دیے جاتے ہیں وہ بھی بیچ میں آ رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ کوشش کی جاتی ہے کہ فیئر طریقے سے چلے. تو اب اس کے کہتے ہیں نا گرینڈ سیل کہ یہ ایک کے ساتھ اتنا، یہ یہاں پہ دیکھیں 10 فائدے ہیں اس کے. آپ 1,000 روپیہ دے رہے ہیں، اس کے 10 اللہ کے ہاں تو بہت زیادہ مقبول ہوگا. لیکن صدقہ کرنے کا ثواب، نمبر 2 صدقہ جاریہ کا ثواب، مسلسل کی جانے والی نیکی. جب وہ ظاہرہ ارن کرے گا، کمائے گا، اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے گا، تو مسلسل جب تک وہ چلتا رہے گا تو یہ کنٹینیو آپ کی نیکی گنی جائے گی. اجتماعی نیکی کا ثواب، مالی مدد کرنے کا ثواب. اب دیکھیں آپ بازار میں جاتے ہیں، ہزاروں آپ کو ملتے ہیں، 10 20 30 روپے آپ دیتے ہیں تو ایک مہینے میں آپ 1,000 سے کہیں زیادہ دے دیتے. اب وہ کیا وہ لوگ ہوتے ہیں پروفیشنل مانگنے والے، ان کے گھروں میں بہت کچھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ اتنا اس کا فائدہ نہیں ہوتا. کوشش کریں ایسے لوگوں کی آپ لوگ نشاندہی کریں جو بالکل عزت کے ساتھ روزگار کمانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر روزگار دلوانے کا ثواب، پھر کھانا کھلانے کا ثواب. ظاہر ہے وہ جب وہ بیچارے بھوکے رہتے ہوں گے، جو بھی وہ کھانا کھائیں گے اس کا ثواب ملے گا. پورے خاندان کی رزق کا باعث بننے کا ثواب، خیر کے کاموں میں حصہ لینے کا ثواب. اب دسوان نے جی منظم طریقے سے نیکیاں کرنے سے دیکھیں کتنے بڑا اجر، کتنی زیادہ آپ کو نیکیاں مل رہی ہیں. آپ کسی کو بھی کھانا کھلانے جائیں یا خود چلے جائیں کہیں ہوٹل میں، 1,000 سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے. تو ہم تو بہت زیادہ اماؤنٹ نہیں لے رہے، لیکن کوئی آپ کو برڈنائز نہیں کر رہے. آپ کی اپنی مرضی ہے تو آپ اس کا پارٹ بنیے گا. ایسے لوگ یا میری بہنیں ایسی جو ڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ یہ کہیں کہ جی ہم کسی سے لے کے کریں گے، میاں سے پوچھیں گے، تو کوشش کیجیے وہ لوگ نہ ہوں جو ایزیلی کر سکیں. اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ نہ آئیں. جو لوگ اپنی ارننگ خود کر رہے ہیں کوشش کیجیے گا وہی لوگ اس میں. بہرحال یہ تھوڑا سا اس کا تصدق کا انٹروڈکشن ہے. اس کے اندر اس کا یہ ہے کہ جی آپ نے اپنا نام تصدق لکھ کے مجھے واٹس ایپ کر دیں اور سسٹر سائمہ عبد الواحد کو کر دیں تو ہم اس پہ گروپ کے اندر ایڈ کر دیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو طریقہ کار پتہ چل جائے گا. اسی ماہ سے چاہیں گے تو آپ پیسے بھجوانا شروع کر دیں گے. اگر اس سلسلے میں اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو 30 سیکنڈ 20 سیکنڈ میں کر لیں، ورنہ پھر ہم سیکنڈ پارٹ پہ چل رہے ہیں. جی آپ QC2 کا بھی انٹروڈکشن کروا دیں. جی اینی باڈی، سسٹر سائمہ عبد الواحد بھی اس کی ممبر ہیں، ڈاکٹر مفت آرا بھی ہیں، تو یہ بھی آپ کو بہتر طور پہ گائیڈ کر سکتی ہیں. یا آپ لوگ برحال اس میں کوئی سوال ہے تو کر لیجیے گا، ورنہ سسٹر سائمہ عبد الواحد سے کر لیجیے گا. ابھی اگر کوئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے جی. الحمدللہ ابھی آپ لوگوں نے QC1 کمپلیٹ کر لیے اور الحمدللہ آپ کا
کل آپ کی گرامر کی ریویژن ہوگی اور اس کے بعد آپ کا فائنل کوئز آ جائے گا. فائنل کوئز کے بعد آپ کا الحمدللہ کوشش کی جائے گی سسٹر کے ایز سون ایز پاسبل جتنی جلد ہو سکے کہ آپ کا رزلٹ اناؤنس کریں گے. بہرحال QC2 کا آپ تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیں گے اور یہ کب سٹارٹ ہو رہا ہے یہ آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح QC1 2 3 مسلسل چلتے رہتے ہیں. جو دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں QC1 کو وہ سسٹر سے رابطہ کر لیجیے گا. انہوں نے دوبارہ اپنا کورس سٹارٹ کرنا ہے. یہی انہوں نے ڈیز ہوں گے, یہی تقریباً ان کی ٹائمنگز ہوں گی. بہرحال آپ ان سے دوبارہ کر لیجیے گا. اگر آپ QC2 کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا میں آپ کو انٹروڈکشن دے دوں. یہ QC1 آن لائن نیو کورس ہی میرے اپنے کورسز ہیں 14 اگست سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. بہرحال یہ ایک ہے کیونکہ بنی ہوئی تھی. کانٹیکٹ کی یہ نمبر ہے, رجسٹریشن نمبر ہے, نام بھی میرا. اب میں انٹروڈکشن کروانا چاہ رہا ہوں QC2 کا. QC2 آؤ قرآن سمجھے اسی طرح کلاس 2 ہے. اس کا یہ رجسٹریشن ہے 19 اگست سے انشاءاللہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے 19 اگست سے. ہر پیر اور منگل رات 9 بجے سے 10 بجے تک یہ آپ کے ساتھ فلائٹ شیئر کر دیا جائے گا. رجسٹریشن فارم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا. یہ سسٹر سائمہ عبدالواحد ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گی. تو بہرحال یہ 19 اگست کو انشاءاللہ سٹارٹ ہو گئے. فلائر آپ دیکھ رہے ہیں. اس کا انٹروڈکشن کروا دوں, تعارف کروا دوں. پہلا کورس آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے 50% قرآنی الفاظ یہ کورس شروع ہوتا ہے جو آپ نے کر لیا الحمدللہ. اب ہم نے کیا کرنا ہے جی, قرآن مجید کے پہلے 5 صفحات کو ہم نے پڑھنا ہے. اب ظاہرہ قرآن شروع کریں گے ہم انشاءاللہ. پہلا کیا جی ہمارا اس کا مقصد کیا جی, پہلے 5 صفحات کو پڑھنا. ٹھیک ہے جی. دوسرا ہے قرآن مجید کے ہر سطر میں موجود 7 الفاظ کو جاننا. پہلے ہم نے 50% کی بات کی تھی, اب 7 یعنی کہ تقریباً 70%. اشعاروں اور فکرے کے ذریعے نئے الفاظ و معنی کو سیکھیں گے انشاءاللہ. قرآن کو زندگی میں لانا یہ ہر QC کے اندر ہوگا. QC1 میں بھی ہم نے سیکھا ہے قرآن کو زندگی میں لانے کا طریقہ. اب بھی یہی ہوگا, آگے بھی یہی رہے گا اینڈ تک. قرآن کی ہر سطر میں آنے والے کمزور افعال. ابھی آپ نے صحت مند افعال کیے تھے, پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں کمزور افعال کیسے ہوتے ہیں, کس طرح ہوتے ہیں. اور چھٹا کیا جی بونس 200 سے زائد عربی بول چال. QC1 میں 100 کی ہم نے بات کی تھی, یہاں پہ 200 انشاءاللہ عربی بول چال ویسا ہی ہوگا, تھوڑا سا ڈفرینٹ. بالکل پہلے کورس آؤ قرآن سمجھے کہ آسان طریقے پر QC1 کے پیٹرن پر ہوگا بالکل. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ اس میں 20 اسباق, ہر صفحے کے ہم 4 سبق پڑھیں گے. ایک صفحے کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیں گے اور 5 صفحے پڑھنے ہیں تو 20 ہمارے یہ ٹوٹل بن جائیں گے. پارٹ اے ایز یوزل جس طرح پہلے قرآن پارٹ پڑھتے رہے اسی طرح قرآن مجید کے ابتدائی 5 صفحات کو دیکھیں گے پارٹ اے میں. اور بی کے اندر کمزور حروف والے افعال جو قرآن مجید کی ہر لائن کے اندر آپ کو نظر آئیں. 5 صفحات میں اس کورس کو پڑھ لینے کے بعد الحمدللہ تقریباً 2 نئے الفاظ باقی رہ جائیں گے, یعنی کہ تقریباً 80% آپ کو معلوم ہو جائے گا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, پہلی لائن میں 1, دوسری میں 1, باقی میں 2 3 2 3, اس طرح آپ زیادہ سے زیادہ 3 الفاظ. تو یہ اس طریقے سے ہم آپ کو بتائیں گے. اشارات کیسے ہوں گے, 5 انگلیوں پہ انشاءاللہ اس کو لیں گے. یہ اس طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے آپ کو سکھائیں گے. اس کو آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ 5 انگلیاں کیسے کریں گے. ابھی سے اگر آپ اس طرح ہاتھ کرنا بھی چاہیں تو آپ سے نہیں ہوگا. جب آپ اسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہوتا ہے پہلا پیج, دوسرا, تیسرا, چوتھا, 5واں. یہ 2 یوں کیوں ہیں یہ آپ کو اس وقت بتا دیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے ہم اشارات دیکھیں گے. اس کو ہر صفحہ, ایک صفحے کو ہم نے 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے. پہلا کہیں گے اللہ کی تعریف, دعا, ہدایت کی دعا, متقین کے لیے ہدایت, متقین کی صفات. یہ کیسے ہوگا انشاءاللہ آگے چلیں گے. یہ پہلا پیج ہے جی ہمارا. ٹھیک ہے, تعریف, دعا, ہدایت وغیرہ. یہ لیفٹ انگوٹھے سے انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. آیت کو پڑھنے کے بعد اس کا انشاءاللہ ترجمہ بھی کریں گے, مختصر شرح بھی کریں گے اور اسباق بھی نکالیں گے. اسباق کی روشنی میں اگلا قدم بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. تو یہ تو آپ سلائیڈ اکثر دیکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب کمزور حروف کون سے ہیں, آپ کیا کہہ رہے ہیں جی کمزور حروف ہیں واو, یا اور الف. واو, یا اور الف. کیوں؟ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی کی حالت اسی قسم کی آوازیں نکلتی ہے نا اس کی, وہ اس طریقے سے آوازیں نکال رہا ہوتا ہے. جب وہ کمزور ہوتا ہے تو اس کی پوری باڈی بیچارے کی حرکت نہیں کر رہی ہوتی. تو یہ جب 3 حروف کسی بھی فعل کے اندر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کمزور ہوتا ہے. ابھی آپ نے QC1 کیا, اس کے اندر یہ 4 سٹائل دیکھے, آپ نے 4 اوزان دیکھے, 4 باب دیکھے. اس کو ڈفرینٹ ناموں سے پکارا جاتا ہے نا, جیسے سٹائل, اوزان, باب. ان چاروں کے اندر سے ہی سارے ہو کے گزرے تھے, جیسے فتح, نصر, ضرب, سمع. اس طریقے سے آپ نے پڑھا. اب ہم کریں گے جی یہ کمزور حروف تھک جاتے ہیں, اس لیے غائب ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں, لیکن
टीम वर्क की तरह कोशिश काम करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं। और जब सहारा बनते हैं तो हमें भी इनसे सबक लेना चाहिए, हमें भी किसी का सहारा बनने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं है कि धक्का दे दे, हम ये करते हैं ये अच्छा ये क्यों चल रहा है, ये किस तरह, हम उसको हमेशा गिराने की कोशिश में करते हैं। तो इनसे हमने इंशाल्लाह सबक लेना है, हमने एक दूसरे की हेल्प करनी है जिंदगी के हर मामलात के अंदर। पुराने पाक को हमने अपनी जिंदगी के अंदर इम्प्लीमेंट करना है, जिंदगी के अंदर लेकर आना, और ये सब तब्दीलियां इसलिए कि हम आसानी से बोल सकते हैं। ये जी 3 हरूफ वाले अफ़ाल, फतह नसर दरबा समिया, ये भी 9000 बार आई हुई कमजोर अफ़ाफ, जैसे वहबा वादा काला ज़ादा। ये आपको इंशाल्लाह बताएंगे। वाव आया हुआ पहले में, दूसरे में वाव है, तीसरे में अलिफ है, चौथे में अलिफ आया हुआ ना। तो ये भी कमजोर अफ़ाल 9, यानी कि 9000 सेहतमंद, 9000 कमजोर, यानी कि हर लाइन के अंदर क्या होगा, आपको एक नजर आएगा। ये हर लाइन के अंदर 9000 लाइनें हैं, ये तो आपको आइडिया होगा। ठीक है जी। 600 सफ़ात, 600 सफ़ात, 15 लाइनें एक पेज पर। जब 15 को 600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9000, 9000 बन जाते हैं। ये इस तरह होगा जी कमजोर अफ़ाल, जैसे वहाबा वादा, शुरू में वाव, फिर दरमियान में बीच में अलिफ आ रहा है, काला ज़ादा, फिर एंड में अलिफ आ रहा है, दा, और दूसरे में या आ रहा है, अदा। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से हम इंशाल्लाह देखेंगे, ये बड़ा आसान होगा, बड़ा मज़ेदार होगा। अच्छा, QC1 भी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट कर रहा हूँ मैं 14 अगस्त से, QC2 कर रहा हूँ 16 से, और QC2 इंशाल्लाह 9 अगस्त से। पूरा वीक इंशाल्लाह हमारा बिजी होगा, 9 to 10, 7 से 8 भी क्लासें होंगी। तो बहरहाल आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कीजिएगा आप कि ई सर्टिफिकेट, ये जो ना क्या कहते हैं, सबसे अच्छा जो सर्टिफिकेट आप एक्सीलेंस लेने की, ये 90% अब ये आपको बताया होगा कि ये 15% मार्क्स, ये जिस वक्त रिजल्ट बनता है लोग पूछते हैं होमवर्क के 15% नंबर होते हैं। लोग कहते हैं ये सारे टोटल मेरे तो इतने परसेंट बनते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक के होमवर्क के अलग काउंट होंगे, वर्क बुक के अलग काउंट होंगे, मिड टर्म के अलग होंगे, फाइनल केस के अलग से काउंट होंगे। ये फिर 100% बन जाएंगे। ऐसे नहीं होगा सारा को टोटल का ले परसेंटेज, ऐसा नहीं होगा। तो सर्टिफिकेट ऑफ डेस्टिनेशन जिसको एक्सीलेंट 19 एंड अबव, मेरिट का ये मिलेगा आपको, ये सारे इंशाल्लाह सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे। तो बहरहाल अब आपने करना क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर लिया। जिन लोगों को फाइनल केस के अंदर 80% या वर्क बुक भी उन्होंने किया, तो अगले कोर्स के अंदर आपने असिस्टेंट कुरान टीचर बनना। ठीक है जी। कैसे, ये आपको सिस्टर बताएंगी। आपने अपना नाम जो व्हाट्सएप करना है, और आपने आगे कोशिश करनी है रिवीजन करवा ले, अगर नहीं करवा सकते एटलीस्ट वर्क बुक चेक करें। ठीक है जी। वर्क बुक चेक करें, किसी का किसी न मामले में हेल्प करें। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु। आपने सीखा है, सीख लिया है, तो आगे कोशिश करें बढ़ने की, बढ़ाने की। तो इस तरीके आगे जाके आपको ट्रेनिंग्स भी मिलेंगी। अगर आप रिवीजन करवाना चाह रहे हैं तो उसकी भी आपको ट्रेनिंग दे देंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो लिख कर व्हाट्सअप आप सिस्टर को मैसेज कर दिए। असिस्टेंट कुरान टीचर का काम क्या होगा, ये देखिए, वर्क बुक चेक ही करना, रेगुलर क्लास से पहले दराई कराना, डिस्कशन ग्रुप है या किसी की मदद करना, ये सब काम आपने अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए करना। इसमें आपने कोई सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद पे, मुझ पे, किसी पे आपने कोई एहसान नहीं करना, ये आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करना। ये बहरहाल क्यूसीज ऑनलाइन सारे कोर्सेज इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहे हैं। चले, ये तो मेरी अपनी हुआ सारी थी। तो अभी कोई आपकी फीडबैक है तो कल कोशिश कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज नहीं देता कल ज़रूर दीजिएगा। तो अल्लाह से दुआ कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।